جی میرا سوال یہ ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کریں، بڑا آدمی کیسے بنیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سوال اچھا کیا ہے کہ کامیابی حاصل کیسے کریں اور بڑا انسان کیسے بنیں۔ بھائی دیکھو، دو کامیابی ہیں، دو طریقے ہیں بڑا انسان بننے کے، دو کامیابی ہیں۔ اب یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون سی کامیابی لیں گے؟ ایک تو ہے نقلی کامیابی اور ایک ہے اصلی کامیابی۔ دونوں میں سے کون سی کامیابی لینا چاہیں گے؟ اصلی کامیابی۔ کہنا تو بڑا آسان ہے، جب سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ اصلی کامیابی چاہیے، تو پھر اب بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب جو بھی بھائی ہمارے یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی ہماری ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد پہچان سکیں کہ کس طرح سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب نقلی کامیابی، پہلے تھوڑی سی بات کریں گے نقلی کامیابی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کریں گے اصلی کامیابی، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ دھیان لگا کے بات کو سنیں۔ نقلی کامیابی کیا ہے؟ اب یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ بھئی بڑا آدمی، کسی کے پاس پیسہ دیکھ لیا، اچھا مکان بنا ہوا دیکھ لیا، اچھی کار میں بیٹھا ہوا دیکھ لیا، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ کیا بڑا آدمی ہے تو مطلب اس کے جو ہے وہ جیسے غریب کی دو آنکھیں ہیں ایسی اس امیر کی دو آنکھیں، بات سمجھیں؟ جیسے غریب کے دو کان ہیں ایسی اس امیر کے دو کان ہیں، جیسے غریب کے دو ہاتھ ہیں ایسی امیر کے دو ہاتھ ہیں۔ کیا امیر کے ہاتھ چار ہوتے ہیں؟ کیا بڑا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، کیا اس کے چار ہاتھ ہوتے ہیں؟ کیا اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کے 10 پیر ہوتے ہیں؟ جیسے غریب کے 2 پیر ہوتے ہیں ایسے امیر کے ہوتے ہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نزدیک امیری غریبی، جات پات، رنگ نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ سب گندے پانی کے قطرے سے بنائے ہوئے انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دنیا کے سارے انسانوں کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اسی طرح سے ہم سمجھیں، اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ امیر اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اسے غریب بنایا ہے آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ ورنہ کوئی انسان دنیا میں اگر اپنی مرضی سے غریب ہو تو کیا کوئی رہ سکتا ہے غریب اپنی مرضی سے؟ ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے۔ تو اسی پرکار سے جس کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن کر ٹلا دیا۔ ان باتوں میں غور کرنا ہے، سچائی کو سمجھنا ہے، ان باتوں کو دنیا میں تولنا ہے، اور دنیا میں جب ہم گھومتے پھرتے ہیں چیک کرنا ہے کہ جس پرکار امیر کی 2 آنکھیں ہیں اسی پرکار غریب کی 2 آنکھیں ہیں۔ غریب کا بھی اللہ مالک ہے، امیر کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو ان باتوں میں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے دنیا میں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دنیا نقلی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نقلی۔ کیا ثبوت ہے بھائی؟ کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی زور سے بولو بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس زندگی کے نقلی ہونے کا۔ جب زندگی ختم تو ہمارے لیے دنیا بھی ختم، تو نقلی ہے کہ نہیں پھر؟ ہاں، تو یہاں کی جو امیری ہے، غریبی ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، یہ سب کیا ہے پھر؟ سب یہ جو ہے اللہ کی مرضی سے ہیں، اور کچھ سمے کے لیے امیر غریب کر کے انسان کو امتحان لیا گیا ہے۔ اور مثال دوں آپ کو چھوٹی سمجھانے کے لیے، بات کو دھیان سے سنیں ذرا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے ناٹک جو ہوتا ہے اسکولوں میں 26 جنوری پہ، 15 اگست پر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ناٹک ہوتا ہے،
नाटक में क्या करते हैं, भाई तू बादशाह बन जा, तू बादशाह के कपड़े पहन ले, तू वजीर बन जा, तू वजीर के कपड़े पहन ले, तू फ़कीर बन जा, तू फ़कीर के कपड़े पहन ले, है कि नहीं। अब घंटे 2 घंटे के लिए नाटक होता है, घंटे 2 घंटे के लिए नाटक होता है। अब नाटक अगर देखा जाए, देखें लोग गौर से, अरे अब वो धोखे को समझ लें सच, अरे भाई ये तो बादशाह है, ये फ़कीर है, हैं, तो वो नज़र का धोखा है। इंसान अपनी अकल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, नाटक को हकीकत समझ रहा है। इसी प्रकार से फिल्में हैं, फिल्मों में बनाई हुई कहानी होती हैं, झूठ होता है, बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसी को इंसान हकीकत समझ बैठता है। शैतान क्या है, धोखे में उलझाता है। अब देखो ना, शैतान ने फिल्म बनवाई द कश्मीर फाइल, ताकि धरती पर फसाद फैले। अब जो लोग धोखे में धोखा खाने वाले, जिनकी अकल धोखा खा रही है, वो धोखा खा रहे हैं उस फिल्म को देख करके, और मुसलमानों से नफरत पैदा कर रहे हैं, धरती पर फसाद फैला रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे अकल का सही इस्तेमाल करके मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है। सच्चा धर्म इस्लाम ही है, इस्लाम के खिलाफ हमें भड़काया जा रहा है, तो हम कम से कम तहकीक तो करें सच और झूठ की, या ऐसे बिना सोचे बिना समझे चल रहे हैं बुराई पे। हमारे बनाने वाले मालिक ने हर इंसान को समझ दिए, अकल दिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोच सही क्या है गलत क्या है। अब इंसान ने अकल का सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, बुराई के रास्ते भाग रहा है, तो मौत के बाद नरक की आग में जाना जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, हैं। तो अब वो नाटक में कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई फ़कीर, और नाटक पूरा होने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो बादशाह के कपड़े उतर जाते हैं, वजीर के कपड़े उतर जाते हैं, फ़कीर के कपड़े उतर जाते हैं, फिर सारे एक जैसे बन जाते हैं। समझ में आ गई बात। नाटक में दिख रहा था भाई ये बादशाह है, ये वजीर है, ये फ़कीर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। घंटे 2 घंटे के बाद फिर होता क्या है कि फिर उससे अपने अपने कपड़े उतार के एक से बन जाते हैं। फिर इसी प्रकार से हर इंसान दुनिया में नंगा आता है। नंगा मतलब दुनिया की कोई चीज़ लेके नहीं आता, माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला, सिर्फ क्या लेके आता है, मुकद्दर, उम्र और रिजक। समझ में आ गई बात। अब दुनिया में आकर अल्लाह ताला उसको किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया। तो ये जो अमीर गरीब है ये कुछ समय के लिए है इस नकली ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी मौत के बाद है। जो इस ज़िंदगी में अपने मालिक को राज़ी करके मरा, वो फिर असली ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन गया जन्नत में। जिसको जन्नत नसीब हो गई है, जन्नत में भी दर्जे हैं फिर, है ना। जिसने जितना अल्लाह को राज़ी किया वो उतनी बड़ा आदमी बन जाएगा और असली कामयाबी पाएगा। तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग धोखा खा रहे हैं। अपनी जहनियत, अपनी सोच को बदलो। किसी भी इंसान को कोठी, बिल्डिंग देख करके, कार देख करके ये मत सोचो हो ये तो कितना कामयाब इंसान है भाई, ये तो बड़ा इंसान है, उसके सामने झुक के चल रहे हैं, उसकी बड़ी कदर कर रहे हैं। ये सोच ले करके कि जो बड़ा इंसान है उसके आगे झुक रहे हैं, उससे बड़े प्यार से बोल रहे हैं। जो बेचारा गरीब है, फुटपाथ पर जूते काटने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है बेचारा गरीब, उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कितनी जहनियत गंदी है इंसान की। दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है, दुनिया ही के धोखे में खेल रहा है, हैं? तो अपनी इस जहनियत को बदलो। सब अल्लाह के बंदे हैं, सबकी इज्जत करो। ये नहीं कि कोई बड़ा अमीर आदमी तो उसके तलुए चाटो। इज्जत करो सबकी, बस आम तरीके से, बल्कि गरीब की और इज्जत करो। समझ में आ रही है बात। बेचारा जो रिक्शा खींच रहा है धूप में, गर्मी में, हैं, उससे और तमीज़ से बात करो, हैं। उसकी मजदूरी मारने की कोशिश मत करो। अगर उसके 20 रुपये बन रहे हैं तो कोशिश करो कि बेचारा एक गरीब जो है ये रिक्शा नहीं खींच रहा, ये अपने पूरे परिवार को खींच रहा है। समझे। ये गर्मी में, धूप में, परेशानी में तुम समझ रहे हो रिक्शा खींच रहा है, वो रिक्शा नहीं खींच रहा, अपने पूरे परिवार को खींच रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। कोशिश करो कि मैं इसकी मजदूरी पूरी दूं, और 2 अल्फाज उससे मीठे बोलो, क्योंकि वो बेचारा गर्मी में वैसे ही परेशान है, उसके दिल को सुकून मिल जाए। समझे। मजदूर हो तो उसकी मजदूरी टाइम से पहले दो, हैं। बहुत सा मजदूर अगर सही ना हो, काम सही ना करे, तो उससे बदतमीजी मत करो। उसे शाम को पैसे दे के भाई तुम कल से मत आना,
پیار سے منع کر دو, سمجھے. کسی کی مزدوری مت مارو, کسی کی طاقت سے زیادہ کام مت لو. مزدور کی حیثیت دیکھو, وہ بیچارہ کتنی محنت کر سکتا ہے, وہ اتنا ہی کام لو اس سے, اس کی طاقت سے زیادہ کام مت لو, سمجھے. اللہ سب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے دنیا میں. جو جیسے کرم کرے گا اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا. یہ نقلی زندگی ہے, یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے. اصلی زندگی موت کے بعد ہے. تو جو لوگ دھوکہ کھانے والے ہیں دنیا میں, وہ کیا کرتے ہیں, ایک بڑھیا سی کار سم سے نکل کے گئی, اور یہ تو بھائی فلاں کی کار ہے, دیکھتا ہے بڑا لٹو ہوتا ہے, من میں ہمنگیں اٹھتی ہیں, واہ یہ تو بھائی بڑا کامیاب انسان ہے. دیکھو دھوکہ کھانے والا کیا سوچتا ہے من میں, کیا سوچتا ہے من میں دھوکہ کھانے والا, کیا یہ تو بھائی یہ تو انسان بڑا کامیاب ہے بھائی, کیا اس کی کوٹھی ہے, کیا اس کی کار ہے, کیا اس کا بینک بیلنس ہے, کیا اس کے پاس زمین جائیداد ہے, یہ تو بھائی کامیاب انسان ہے. اور جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ جوتے کاٹ رہا ہے, یا رکشہ کھینچ رہا ہے, یا مزدوری کر رہا ہے, اس کے بارے میں بات آئے تو کیا کہتا ہے, ارے یار یہ تو بیکار آدمی ہے, یہ کوئی انسان ہے, 2 کوڑی کا انسان نہیں ہے, بیکار انسان ہے, گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو ایسا انسان دھوکہ کھا رہا ہے دنیا میں. ایمانداری سے بتاؤ, جیسے اس امیر کے 2 ہونٹ ہیں, کیا اس غریب کے نہیں ہیں؟ جیسے اس امیر کی 2 آنکھیں ہیں, کیا اس غریب کی نہیں ہیں؟ جیسے اس کی امیر کی 2 آنکھیں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, 2 کان ہیں, 1 ناک ہے, 2 ہونٹ ہیں, ایسی اس غریب کے نہیں ہیں؟ بجائے دھوکہ کھانے کے اللہ کی خاموش قدرت کو پہچانو. کیا پہچانو گے؟ جب اللہ تعالیٰ امیر کی موت بھیجتا ہے, اللہ کا اعلان ہے موت پر سب کو برابر کر دیتا ہوں, کیا تمہاری آنکھ نہیں کھلتی؟ میں نے تمہیں عقل دی ہے, کیا تم سوچتے نہیں اس عقل سے؟ موت پر دونوں کو برابر کر دیتا ہوں. میں نے امیر کو موت دی, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اس کی کار تھی, بنگلہ تھا, کوٹھی تھی, بلڈنگ تھی, زمین تھی, جائیداد تھی, بینک بیلنس تھا. اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا, بنگلہ کھو دیا, کار کھو دی, کوٹھی بلڈنگ کھو دی, زمین جائیداد کھو دی, بینک بیلنس کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, سب کچھ کھو کر کے پڑی ہے. اس غریب کی, جوتے گاٹھنے والے کی, جوتے گاٹھنے کا سامان تھا, اس کی بھی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اس نے اپنا جوتے کاٹنے کا سامان کھو دیا, اس نے اپنا کوٹھی بلڈنگ بنگلہ کھو دیا. کیا تمہاری عقل میں نہیں آتا کہ میں نے برابر کر کے اپنی قدرت کو دکھایا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں؟ میں نے دونوں کو موت پہ برابر کر کے اپنی قدرت کو دکھایا کہ سب سے بڑا میں ہوں. مگر اے انسان تو اندھا ہو گیا, دنیا کے کھیل تماشے میں نگاہ لگاتا ہے, دھوکے میں غور کرتا ہے, میری قدرت پہ غور نہیں کرتا. اب دونوں موت پہ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دونوں کی لاش پڑی ہوئی ہے. اگر دونوں مسلمان ہیں تو قبر میں اتنی جگہ ملے گی, اتنا ہی کفن ملے گا. کیا تمہاری آنکھ نہیں کھلتی کہ موت پہ انجام برابر کر دیتا ہوں, اور ہر بچے کو دنیا میں ننگا بھیجتا ہوں اسی حالت سے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو. اب سنو اللہ کا اعلان, سنو غور سے. فرمایا اگر وہ امیر میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا, دنیا کے اندر برائی پر چلا, اچھائی پر نہ چلا, مجھ سے نہ ڈرا, دھرتی پر فساد پھیلایا, ظلم جاستی کیا, میری طرف غور نہ کیا, دنیا میں نے عقل دی تھی میری پہچان کرنے کے لیے, میری پہچان نہ کی, میری کھوج نہ کی, مجھے راضی نہ کیا. فرمایا کہ میری خدائی کی قسم وہ موت کے بعد ناکام ہے, اسے میں ناکام کر دوں گا. اور اس جوتے کاٹنے والے نے اگر میری رچنا کے طریقے پہ چلا, ہر انسان کے اندر میری رچی ہوئی رچنا ہے, اچھائی پہ چل, برائی سے بچ, 2 راستے دکھائے میں نے, یا میرا احسان مان یا انکار کر. اگر اس جوتے کاٹنے والے نے غریبی میں, تنگی میں, ترسی میں, پریشانی میں اس نے میری کھوج کی, میری بنائی ہوئی رچنا کے طریقے پہ چلا, اچھائی پہ چلا, سچائی پہ چلا,
مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیے، اگر وہ مجھے راضی کر کے مرا تو فرمایا میری خدائی کی قسم مرنے کے بعد وہ کامیاب ہے، میں پھر اسے بناؤں گا بڑا انسان جنت میں، اور نقلی زندگی میں نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت کی اصلی زندگی میں۔ اب تم بتاؤ مجھے کہ نقلی کامیابی حاصل کرو گے یا اصلی؟ تو اصلی کامیابی تو بھائی موت کے بعد ہے، جنت میں۔ تو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ہمیں دنیا کی دوڑ نہیں لگانی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بیچارے دنیا میں کے دھوکے میں لین ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہتے ہیں ارے یار یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو مزدوری میں راضی ہیں، یہ تو مزدوری میں راضی ہیں، یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں سب مزدوری۔ دیکھو کہاں دھوکے میں عقل لگا رہا ہے، ارے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، یہ تو مزدوری کرنا چاہتے ہیں بس، یہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو تیاری کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے ابھی تو میں مزدوری کر رہا ہوں، مزدوری کہہ رہا ہے اس بات کو، ابھی تو میں مزدوری کر رہا ہوں، لیکن میں تیاری کر رہا ہوں، میں دھیرے 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 خرچے پانی سے الگ پیسے جوڑ رہا ہوں، اور پھر میں دھیرے دھیرے جو ہے اپنا بزنس کروں گا، وہ کام کروں گا۔ پھر سارے کام گنواتا ہے، وہ ڈیٹیل میں ساری بات گنواتا ہے بیٹھ کر کے مزدوروں میں، اپنے من کو بہلاتا ہے جھوٹ اور دھوکے سے، اور میں یہ بزنس کروں گا، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا، سوئی میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں کوئی ان کی طرح رہوں گا مزدوروں میں۔ یہ تو بے عقل ہیں، یہ تو مزدوری پسند کرتے ہیں، میں تو بڑا آدمی بنوں گا، میں کوئی ایسا بنوں گا پڑا ہوا۔ ارے میرے بھائی، بجائے اس میں عقل لگانے کے اصلی زندگی میں بڑا آدمی بننے کی کوشش کر۔ اصلی زندگی موت کے بعد ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس میں کھیل کھیل رہے ہو تم، کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ کھیل کھیلو اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اور وہ اللہ کو راضی کر کے ہی مل سکتا ہے، سمجھے؟ اب دنیا کی اس نقلی زندگی میں کتنا لوگ کھیل رہے ہیں، کتنا دھوکے میں کھیل رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بھائی، کتنا عقل کی تیزی دکھا رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا سمجھدار انسان وہ ہے، سنو غور سے بات کو، یہ نہیں کہا کہ جو دنیا میں کھیل رہا ہے وہ ہے، جس نے مال دولت بٹول لی وہ ہے، جو آج چالاک بنتے پھرے ہیں نا، ارے میں نے بے ایمانی سے اس کی زمین دبا لی بھائی، میرے تو مزے آ گئی، دیکھ میں کتنا ہوشیار ہوں۔ ارے تو مجھ سے کیا، تو میری کیا پوچھے ہے، تو جانتا نہ ہے میں کون ہوں؟ کہ بھائی کون ہے؟ کہ دیکھ میں نے فلاں کی اتنی زمین دبا لی، بیوے کو بنا دیا میں نے، اس کا کچھ بھی نہ کر پایا میرا، وہ جو چاہوں میں کر دوں۔ کتنا ہوشیار بننا ہے، اور یہ پتہ نہ ہے جتنی تن زمین دبائی ہے نا، قیامت کے دن اتنی ہی زمین کا حصہ تیرے چھاتی پر دیا جائے گا، پھر وہاں سے یہ معلوم پڑے گا کہ تو ہوشیار ہے، بیوقوفا کون ہے تو۔ آج تو دھوکے میں کھیل رہا ہے، ارے موت پہ ہی معلوم پڑ جائے گا، ایک جھٹکا لگے گا موت کا اور تجھے معلوم پڑ جائے گا تو کون ہے، تو کتنا بڑا ہوشیار ہے۔ جتنا بے ایمانی میں عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا، اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا، سمجھے؟ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے سب سے سچے اور اچھے انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، ہیں کیا فرمایا؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے زیادہ اسمارٹ انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، اس نقلی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑے۔ وہ جو اصلی زندگی آ رہی ہے موت کے بعد، اس میں بڑا آدمی بننے کی محنت کرے، جنت کو حاصل کرنے کی محنت کرے، ہیں؟ اب وہ جنت کیسے ملے گی بھائی؟ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کو راضی کر۔ بڑے بڑے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی عقل کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے بات کو۔ کتنے لوگ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں،
संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को समझ ही ना पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। और ये पता नहीं है कि संसार का सच्चा मालिक, हमारा सच्चा बनाने वाला हर बुराई से पवित्र है, सबसे सच्चा है, हर बुराई से पाक है। वो उसी इंसान को राह दिखाता है जो सच्चाई की नीति अपनाकर और इस दुनिया में अल्लाह की खोज करता है, अल्लाह की तरफ से शुद्ध भावना लेकर सच्चाई की नीति अपनाकर दुनिया में खोज करता है। जो इंसान सच्चाई की नीति अपनाकर दुनिया में सच्चे धर्म को पहचानना चाहे, पहचान सकता है। कैसे? आप देखें, इस दुनिया में औरतों की भीड़ देखें और उसमें हर धर्म की औरत हों, समझे बात को। इस दुनिया के अंदर अगर औरतों की भीड़ हो कहीं और उसमें हर धर्म की औरत हो, ठीक है, अब उसमें से पहचानो कि किस औरत ने कैसे कपड़े पहन रखे, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा कि मुसलमान औरत ने अपना तन ढाक रखा है, अपना शरीर ढाक रखा है। इसके अलावा जो और औरतें हैं उनका बदन खुला हुआ है। अब आप सोचो, ईश्वरी रचना के आधार पर कौन सी औरत धार्मिक तरीके पर सही है? सोचो। जब आप सच्चाई की निगाह से देखेंगे कि यार औरत के अंदर शर्म का मादा रखा है, बनाने वाले मालिक ने हर इंसान के अंदर रखा है, औरत को तन ढाकना चाहिए, जब ही वो सुरक्षित रहेगी। अगर शरीर खुला हुआ होगा तो लफंगे छेड़ेंगे उसे, धरती पर फसाद फैलेगा। तो सच्चाई की नीति अपना के देखेगा तो समझ में आएगी, ओहो ये मुसलमान औरत ने अपना बदन ढक रखा है। भाई उससे पूछो, भाई तुमने क्यों ढक रखा है? तो वो कहेगी कि हमारे धर्म ने कहा है, हमारे धर्म में हमारे मालिक ने कहा है, बनाने वाले ने कहा है। फ़ौरन बात समझ में आ जाएगी कि ओहो ये है सच्चा मालिक संसार का, जिसने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर यह आदेश दिया है कि अपने बदन को ढको ताकि धरती पर फसाद ना फैले। अब इंसानों की भीड़ में देखें आप, अगर इन सभी धर्मों के इंसान इकट्ठे हों, उसमें चेक करें आप, ठीक है। आप देखें, किसी ने मूछें बढ़ा रखी हैं घमंड में। मूछें बढ़ाना, मूछों में अंटे देना, ये घमंड की निशानी है, याद रखना। जो इंसान मूछें बढ़ाएगा, मूछों में अंटे देगा ना, वो अल्लाह की तारीफ पर राजी नहीं होगा, वो बनाने वाले मालिक की तारीफ पर राजी नहीं होगा। वो अपने घमंड में अपना खुदा खुद होगा, अपनी मन की मर्जी कर रहा होगा, सच्चाई से अंधा होगा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता होगा। हैं, सबको जीवन का समय दिया गया है, मौत के बाद मालूम पड़ जाएगा फिर। और किसी के जो है मूछें लंबी लंबी, दाढ़ी भी लंबी, मूछें भी लंबी, होठ पूरे ढके हुए हैं। भाई खाना खाते में गंदगी पैदा होती है। इंसान खुद गौर करे इस चीज़ को, यार अगर मूछें मेरी इतनी लंबी होंगी, होठ मेरे ढक जाएंगे तो खाना कैसे खाऊंगा? भाई मुझे कितनी दिक्कत आएगी, और खाऊंगा भी तो फिर मेरे जो है गंदगी पैदा होगी मुंह में, वो खाना सब्जी लगेगी मूछों पे, हैं। अब इंसान देखेगा, गौर करेगा, हैं। तो जब इंसान देखेगा, अच्छा फिर बहुत से लोगों की दाढ़ी मूछ सपा है बिल्कुल, ये भी तरीका गलत है, हैं, ये भी तरीका गलत है। अब एक तरीका ये है कि दाढ़ी बढ़ी हुई हो और मूछें कम हो या साफ हो, और होठ जो ये खाने की जगह है होठों की, ये साफ हो, हैं। तो इससे क्या चीज़ है? मूछें ना होना एक घमंड की निशानी नहीं है। जो तरीका बताया गया है कि इंसान अगर सच्चाई की निगाह से गौर करे कि भाई एक हस्ती है, एक ताकत है, एक पावर है जो इस कायनात को चला रही है, सारी तारीफ़ों का मालिक वो है, हैं। तो जो इंसान मुंह पे मूछ हल्की रखे या ना रखे, दाढ़ी बढ़ाए, तो ये घमंड की निशानी नहीं है। जब इंसान पूछेगा भी आपने ये तरीका क्यों रखा है, वो गौर करेगा कि यार इसके तो कोई मूछ नहीं है, यह आदमी घमंड नहीं करता भाई, हैं। अब ये तरीका भी इसे किसी ने बताया है, इंसान में इतनी अकल नहीं है जो समझ ले इस चीज़ को। पूछेगा भाई ये तुम्हें किसने बताया कि भाई तुम दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटवाओ, या मूछें कम रखो या साफ करो, होठों की जगह साफ रखो, तुम्हें किसने बताया? किसी मुसलमान से पूछेगा ना, तो वो कहेगा हमारे खुदा का, हमारे नबी की सुन्नत है, खुदा का हुक्म है। फ़ौरन समझ जाएगा कि ओहो ये सच्चे मालिक का सच्चा तरीका है भाई। तो समझाया कैसे?
جب سچائی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اچھا اب تہوار ہیں، تہوار دیکھو، سبھی دھرموں کے تہوار دیکھو آپ، اب جو سچائی کی نگاہ سے دیکھے گا وہ کہے گا یار ہندو دھرم میں ہولی کھیلنا یہ کیا ہے بھائی، یہ تو بچوں کی طرح حرکت ہے کہ تو اس کے رنگ مار، تو اس کے رنگ مار، کہ وہاں لڑکی لڑکوں میں جو ہے گندا کھیل چل رہا ہے، کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، کہ وہاں جو ہے یہ چل رہا ہے، مکاری چل رہی ہے، لڑائی دنگے بھی ہو رہے ہیں، پھر فساد بھی ہو رہے ہیں۔ یار یہ تو میرے من نہیں کر رہا اس چیز کو۔ جو سچا انسان ہوگا چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، سچائی کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ کہے گا یار نہیں میرا من نہیں ماننا، یہ تہوار صحیح ہے۔ اب دیوالی ہے، دیوالی پہ جو ہے سری پٹاخے دھڑا دھڑ پھوڑے جا رہے ہیں۔ اب لوگ موقع دیکھتے ہیں، جن کو کسی کو مارنا ہوتا ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، اور نے کہا بھائی دیوالی کے ٹائم آندے پٹاخے پھوٹیں گے، معلوم ہی نہ پڑے گی کب کر گولی مار دی ہیں۔ ہاں اب جو مسلمان یہ شبرات پہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں بالکل حرام ہیں، یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ یہ غیر مسلمان بھائیوں کی دیکھم دیکھا کرتے ہیں مسلمان، اسلام دھرم میں نہیں ہے یہ چیزیں، نہ اسلام دھرم میں قبر پوجا ہے، یاد رکھیں اسلام دھرم بہت پوتر دھرم ہے، بہت پاک دھرم ہے۔ جو مسلمان ہندوؤں جیسے کام کر رہے ہیں سمجھ لینا کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام دھرم کے اندر نہیں ہے۔ تو بڑا عجیب منظر ہے کہ انسان سچائی کو جان لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کتنے بدنصیب ہیں اور بدبخت ہیں یہ لوگ جو جہنم کا عذاب، جہنم کی سزا جھیلنے کو تیار ہیں، مگر سچائی پہ آنے کو تیار نہیں، سچائی پہ چلنے کو تیار نہیں، اللہ کو راضی کرنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں۔ تو یاد رکھیں جتنے بھی مسلمان غیر مسلمانوں جیسے عمل کر رہے ہیں وہ اسلام دھرم میں ہے ہی نہیں۔ اسلام دھرم بہت پوتر اور پاک دھرم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو انسان کو دیکھم دیکھ اثر آتا ہے اس کا دوسرے کا، ہے کہ نہیں؟ اب مان لیا ہم اپنے بچوں کو جو ہے برتھ ڈے نہیں منانے دیتے، اسلام میں غلط ہے۔ برتھ ڈے کا مطلب آدمی خوشی مناتا ہے کہ میری 50 سال کی عمر ہو گئی، جنم دن ہو گیا میرا، ہے 50 سال کی عمر ہو گئی میری۔ ارے 50 سال کی عمر ہو گئی الٹا مت چلے، سیدھا ہو کے چل۔ تو خوشی منا رہا ہے، تجھے غم کرنا چاہیے اس بات کا کہ میں جو دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں اس میں سے میری 50 سال ختم ہو گئیں، تھوڑی سی باقی بچی ہیں، جلدی اللہ کو راضی کروں۔ لیکن کیا ہے کہ اثر آتا ہے، اب مسلمان منع کرتے ہیں، بچوں پہ کیسا اثر آتا ہے؟ اور نہ کر لے ہمارا برتھ ڈے تو منتا ہی نہ، بکری کے منا لیں، بکری کا برتھ ڈے بنا لیں، کمال کر دیا۔ اب بکری کا برتھ ڈے بنا رہے ہیں بچے چپ چاپ، کتنا گہرا اثر ہے دیکھو۔ اب بکری کے سینگ سے غبارے پھوڑ رہے ہیں، کتنا برا اثر ہے دیکھو۔ تو اثر ایسے آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی دھرم کو سمجھنے کے لیے، اسلام دھرم کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام دھرم کی کتاب پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھو، زندگی کو پڑھو۔ جو قرآن مجید میں انسان کے اندر جو اس نے رچنا رچی ہے اپنی، جو قرآن مجید میں انسان کی رچنا کے آدھار پر آسمان سے سنسار کے سچے مالک کا حکم آیا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا بنانے والا سچا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، اس طرح جیون جیو۔ اب سچائی کی نگاہ سے دیکھنے والا جب تہوار پہ دیکھے گا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تہوار ہے، بھائی یہ کیا ہے تہوار ہے؟ مسلمان، یہ مسلمان ہیں کہ ہاں، کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ نہ یہ سری پٹاخے چھوڑ رہے، نہ یہ ہولی کھیل رہے، یہ تو بھائی صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھی چیز بناتے ہیں، کھانے کی سیر بناتے ہیں، اور پھر سارے کے سارے پاک ہو کر کے ہاتھ پیر دھو کر کے اپنے، اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے اور ایک ایشور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی مورتی ہے، نہ کوئی روپ ہے، نہ کوئی آکار ہے۔ تو سچائی کی نگاہ سے دیکھنے والا فوراً پہچان لے گا، اوہو یہ سنسار کے سچے مالک کا سچا طریقہ ہے، سچا جو ہے دھرم ہے، اس میں تہوار بھی جو ہے کتنا اچھا ہے کہ ایشور کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو سچائی کی نگاہ سے دیکھنے والا فوراً پہچان لے گا کہ ہاں یہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ لیکن بے ایمانی کی نگاہ سے دیکھنے والا وہ اندھا ہی رہے گا، ہے نا، اللہ ہی قدر نہ کری اس نے، جان تو بولے گا مگر مانے گا نہیں۔ تو بھائی اس لیے اسلام دھرم کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہے کتنے غلط طریقے پہ چل رہے ہیں،
जो इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना पर आधारित है, दीन हक, उसको समझो। इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ो। इस्लाम धर्म की किताबें पढ़कर ही आप उसको समझ सकते हैं। या फिर वो धर्मगुरु जो इस्लाम की सच्चाई हकीकत में बता रहे हैं, उनकी बात सुने। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ बार बार कि दुनिया में धोखा देने वाले बहुत हैं। मेरे भाइयों, हम हकीकत बता रहे हैं लोगों को, सच्चाई जो है समझा रहे हैं। अल्लाह की दी हुई अकल से सच्चाई को पहचानो। यहाँ पर नकली मौलवी ज़्यादा हैं और असली बहुत कम हैं। अब यह है कि कुरान की 2-4 आयत पढ़कर उसे अल्लाह की मर्ज़ी मत समझो कि सिर्फ वही अल्लाह की मर्ज़ी है। हाँ, पूरे कुरान को और सही हदीस को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर ही अल्लाह की मर्ज़ी पूरे तौर पर आपको समझ में आएगी। इसलिए अल्लाह का इल्म लगातार हासिल करते रहें, कुरान को समझें। तो मुसलमानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अल्लाह के दीन हक़ को फैलाते, मगर खुद फ़िरक़ों में बट गए और सच्चे दीन से, सच्चे धर्म से भटक गए। आज मुसलमान ने धर्म के नाम पर धंधा कर रखा है। पैंठों में, मंडियों में, मस्जिद मदरसे के नाम पर नकली रसीद बनवाकर अल्लाह के नाम पर मांगते फिरते हैं। हाँ, सबके दिलों का हाल अल्लाह को पता है। अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि ऊपर अल्लाह देख रहा है। बस अपनी दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, मांगते फिर रहे हैं, मेहनत नहीं करते। हाँ, हलाल रोजी नहीं कमाते, नाम के मुसलमान हैं। अब सबके दिलों का हाल अल्लाह को पता है, किसके दिल में क्या है, कौन मक्कारी कर रहा है, किसने मेरे धर्म का धंधा बना रखा है, मेरे नाम पर लेकर जो है दुनिया परस्ती चल रही है, सब देख रहा है अल्लाह ताला। आज के दौर में आप इस मुसलमान कौम के गुनाहों का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने इस कौम पर जंगली कौम को सवार कर दिया है, हावी कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मुसलमान जलील हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कितनी बुरी हालत से पीटे जा रहे हैं। अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। इस कौम के अंदर मक्कारियाँ बढ़ गई, अपनी अपनी मनमानी के फ़िरके बना लिए, अपनी अपनी मनमानी के दीन बना लिए, धर्म बना लिए और सच्चे दीन से हट गए। अल्लाह की मर्ज़ी को जानने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ी ये कौम जो है अल्लाह से भटक चुकी है। इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से जलील हो रहे हैं और फिर सुधरने को तैयार नहीं। ये नहीं कि अल्लाह से माफ़ी मांगें, गौर करें, अपने काम पे खड़े हो जाएं, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाएं। तो मेरे भाइयों, कामयाब होने के लिए सबसे पहला तरीका ये है, अगर आपको असली ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपके मालिक ने आपको अपनी पहचान के लिए पैदा किया है और अपने लिए बनाया है, ताकि तुम उसकी पहचान करके उसे राज़ी करो, उसकी ही इबादत करो, उसकी ही भक्ति करो। तो सबसे पहला रास्ता है, अगर असल ज़िंदगी में, मौत के बाद की ज़िंदगी में, जन्नत के जीवन में कामयाबी हासिल करनी है, बड़ा इंसान बनना है, तो सबसे पहला तरीका है कि आप आज ही से, अभी से अल्लाह की पहचान करना शुरू कर दें कि मेरा सच्चा बनाने वाला मालिक कौन है, उसने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। आप उसका इल्म हासिल करना, ज्ञान हासिल करना शुरू कर दें। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, और जो बातें आपको अच्छी लगें, हाँ, उसको लिख लें और लिख कर याद कर लें, और फिर उसे फिर लोगों में जिक्र करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, उसे दुनिया में फैलाएं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ लोगों से कि हम ये यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, हमारा चैनल चलाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के सच्चे दीन को फैलाना है, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आना है। तो हम ये कहते हैं, जो भी भाई या बहन हमें जहाँ भी सुन रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल के अंदर से वीडियो निकाल करके आप फैलाना चाहें इस्लाम की सच्चाई, तो हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमें और खुशी होगी। तो आप भी फैलाएं, औरों से भी कहें, औरों से भी फैलवाएं। तो याद रखें, जन्नत की असली ज़िंदगी में, मौत के बाद की असली ज़िंदगी में कामयाबी का राज यही है कि आप अपने मालिक की खोज करना शुरू कर दें, अपनी मर्ज़ी छोड़कर अपने मालिक की मर्ज़ी जानना शुरू कर दें कि मेरा मालिक मुझसे चाहता क्या है। मेरी जान जिसके कब्ज़े में है, जिसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, जिसने मुझे माँ के पेट में गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है, मैं उसकी मर्ज़ी को जानूँ, उसकी मर्ज़ी क्या है। तो आप उसकी मर्ज़ी को जानना शुरू कर दें और उसके हुक्म पर चल के उसे राज़ी करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह
آپ پوری طاقت لگا دیں جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی کا سمے ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب کر دے گا، آپ کو بڑا آدمی کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔